پچھلی ویڈیو میں ہم نے تبت یدا ابی لہب و تب کی ترکیب پڑھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسری آیت ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ تو ما اغنا فعل ماضی منفی ہے، ما نفی کا ہے، اغنا فعل ماضی، ہم اسے فعل ماضی منفی کہہ لیتے ہیں۔ انہو میں ان حرف جر ہے اور ہو ضمیر مجرور ہے۔ جار مجرور یہ دونوں ملنے کے بعد فعل سے متعلق ہوں گے۔ ما اغنا فعل سے متعلق ہیں۔ مالہ میں مال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ ملنے کے بعد معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ واو حرف عطف ہے، ما موصولہ ہے، اس میں موصول ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کسب وہی جملہ ہے جو اس کا صلہ بنے گا ما موصولہ کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسب جملہ کیسے ہے؟ تو کسب جملہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور کسب فعل ہے۔ فعل اور فاعل مل کر کے یہ جملہ بن رہے ہیں اور صلہ بن رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ کسب کے اندر ضمیر عائد کہاں ہے؟ کسب کے اندر ہوا ضمیر جو موجود ہے وہ تو ابو لہب کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فاعل بن رہی ہے، وہ ضمیر عائد نہیں ہے، یعنی ماں کی طرف، اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں ہے۔ پھر کہاں گئی وہ ضمیر؟ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ضمیر عائد اس میں مفعول واقع ہوتی ہے، مفعول بہ واقع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اکثر اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو کسبہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ کسبہ، ہو ضمیر جو ضمیر عائد ہے اس میں موصول ماں کی طرف لوٹے گی، وہ کسب کا مفعول بہ واقع ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں موصول اور صلہ یہ ملنے کے بعد معطوف ہو جائیں گے، پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کر فاعل ہوں گے، پھر اغنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ہم اسے انشائیہ مان لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اسے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اصولاً خبریہ ہے لیکن ہم انشائیہ مان لیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے اور عربی پڑھنے والے طلبہ کو شیئر کریے۔